کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جسے اس کے اپنے بھائیوں نے بچپن میں کنویں میں پھینک دیا ہو، سالوں بعد وہی بھائی اس کے سامنے محتاج بن کر کھڑے ہوں؟ یہ لمحہ تاریخ کا ایسا لمحہ تھا جب تقدیر نے حیران کن انداز میں پلٹا کھایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے نگراں بن چکے تھے، اسی وقت ایک شدید قحط آیا اور اسی قحط کی وجہ سے ان کی وہی بھائی مصر پہنچ گئے جنہوں نے کبھی انہیں دھوکے سے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بھائی انہیں پہچان نہ سکیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اچانک ان سے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ سن کر بھائیوں کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا ہوا جب انہیں معلوم ہوا کہ مصر کا طاقتور وزیر دراصل وہی یوسف ہے جسے انہوں نے بچپن میں چھوڑ دیا تھا؟ اور وہ کون سا لمحہ تھا جب ایک باپ کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ گئی؟ آئیے سنتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی کہانی کا آخری اور سب سے جذباتی حصہ، بھائیوں سے ملاقات اور خواب کی تکمیل۔ وقت تیزی سے گزر چکا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے اور معیشت کے نگران بن چکے تھے۔ انہوں نے نہایت حکمت اور دانائی کے ساتھ 7 سال تک اناج جمع کروایا تھا، اور پھر وہی وقت آ گیا جس کی خبر انہوں نے پہلے ہی دی تھی۔ خشک سالی اور قحط کے سال شروع ہو گئے۔ یہ قحط صرف مصر تک محدود نہیں تھا بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیل گیا تھا۔ ان علاقوں میں ایک اہم علاقہ کنعان بھی تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے رہتے تھے۔ جب قحط شدت اختیار کرنے لگا تو وہاں اناج کی شدید کمی ہو گئی۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ مصر میں اناج کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ چنانچہ مختلف علاقوں سے لوگ مصر آنے لگے تاکہ اناج خرید سکیں۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر پہنچ گئے۔ وہ اناج لینے کے لیے آئے تھے۔ جب وہ مصر کے دربار میں پہنچے تو ان کا سامنا مصر کے خزانے کے نگراں سے ہوا۔ وہ نگراں کوئی اور نہیں بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فوراً پہچان لیا، لیکن سالوں کے فاصلے، وقت کی تبدیلی اور عہدے کی وجہ سے بھائی انہیں پہچان نہ سکیں۔ یہ لمحہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہت عجیب تھا۔ وہ انہی لوگوں کے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے بچپن میں انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ انہوں نے انہیں اناج دیا اور پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ بھائیوں نے بتایا کہ وہ کنعان سے آئے ہیں اور ان کے والد اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہیں جو گھر پر ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سگے بھائی بنیامین کی یاد آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اگلی بار جب تم آؤ تو اپنے پاس اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ پھر انہوں نے مزید کہا، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تمہیں دوبارہ اناج نہیں دیا جائے گا۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ مصر کا حاکم کہتا ہے کہ اگلی بار بنیامین کو بھی ساتھ لانا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پہلے تو بنیامین کو بھیجنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کھو چکے تھے، لیکن جب بھائیوں نے بہت اصرار کیا اور حالات بہت سخت ہو گئے تو آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے وعدہ لیا کہ وہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ بھائی دوبارہ مصر روانہ ہو گئے اور اس بار بنیامین بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو ایک طرف لے جا کر آہستہ سے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اس لیے تم ان کی باتوں سے غمگین نہ ہونا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جائے۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اچانک اعلان ہوا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔
तलाशी ली गई और प्याला बनियामीन के सामान से बरामद हो गया। इस तरह कानून के मुताबिक बनियामीन को मिस्र में रोक लिया गया। जब भाइयों ने ये देखा तो वो बहुत परेशान हुए और अपने वालिद से किया वादा करके आए थे। आखिरकार एक भाई ने फैसला किया कि वो कनान वापस नहीं जाएगा और मिस्र में ही रह जाएगा। इधर बाकी भाई वापस अपने वालिद के पास पहुँचे और सारा वाक़या बयान किया। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल मज़ीद टूट गया। उन्होंने गम में कहा, मुझे यूसुफ की बहुत याद आती है। रवायात में आता है कि मुसलसल रोने की वजह से उनकी बीनाई भी कमज़ोर हो गई थी। इधर मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भी अपने वालिद की याद में बेचैन था। आखिरकार एक दिन उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और उनसे एक सवाल पूछा। उन्होंने फरमाया, क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? ये सुनकर भाई हैरान रह गए। उन्होंने गौर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, फिर अचानक उनके जहन में एक ख़याल आया। उन्होंने कहा, क्या तुम यूसुफ हो? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। ये सुनकर भाइयों के चेहरे शर्मिंदगी से झुक गए। उन्होंने फ़ौरन अपनी गलती तस्लीम कर ली और मुआफ़ी मांगी। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। ये मुआफ़ी एक अजीम इंसान ही दे सकता था। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ अपने भाइयों को दी और कहा, ये कमीज़ मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। जब भाई कनान पहुँचे और कमीज़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली गई तो अल्लाह के हुक्म से उनकी बीनाई वापस आ गई। ये एक मौजज़ा था। बाद में पूरा ख़ानदान मिस्र चला आया। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो सब ने एहतराम के साथ झुक कर सलाम किया। ये वही लम्हा था जिसका वादा अल्लाह ने बरसों पहले किया था। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, ये वही ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा था। अल्लाह ने उसे सच कर दिखाया। यूँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। 11 भाई, वालिद और वालदा सब एहतराम के साथ उनके सामने झुकें। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि अगर इंसान सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसा रखे तो अल्लाह एक दिन उसे इज़्ज़त और कामयाबी ज़रूर अता करता है। कुएं का अंधेरा, गुलामी की ज़िंदगी, कैद खाने के साल, ये सब आजमाइशी थी, लेकिन आखिरकार अल्लाह का वादा पूरा हुआ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमेशा के लिए सब्र, ईमान और मुआफ़ी की एक अजीम मिसाल बन गई। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह के इस्लामी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।